بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے فرائض و واجبات کورس کا آج سبق نمبر 10 ہے۔ ہم آج کے سبق میں زکوٰۃ کے فرائض، مال زکوٰۃ اور اس کے نصاب اور مصرف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کسے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صدقہ فطر اور عشر کے متعلق پڑھیں گے۔ تو زکوٰۃ کے سوال نمبر 1 ہے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ جواب: مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو خدا کے حکم کے مطابق فقیروں، محتاجوں وغیرہ کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے۔ یہ سمجھو کہ نماز روزہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، یعنی محتاجوں اور فقیروں کو خدا کے حکم سے اپنے مال کا ایک خاص حصہ دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2: زکوٰۃ فرض ہے یا واجب؟ تو جواب: زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس کے فرضیت ثابت ہے، اور جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ سوال نمبر 3 ہے: زکوٰۃ فرض ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ جواب: زکوٰۃ فرض ہونے کی شرط یہ ہے: نمبر 1 مسلمان ہونا، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 2 آزاد ہونا۔ نمبر 3 عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا، مجنون اور پاگل بیوقوف کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور نمبر 5 بالغ ہونا، یعنی نابالغ کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور نمبر 6 مالک نصاب ہونا، یعنی نصاب کے بقدر مال کا مالک ہونا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ غریب پر جو نصاب کا مالک نہیں ہے اسے زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور نمبر 5 ہے نصاب کا اپنی اصل حاجتوں سے زیادہ اور قرض سے بچا ہوا ہونا، یعنی مال کا مالک ہو لیکن مال یہ اس کی اصل حاجتوں سے زیادہ ہو اور قرض سے بچا ہوا ہو، یعنی وہ قرض دار نہ ہو۔ اور نمبر 6 مالک ہونے کے بعد نصاب پر 1 سال گزر جانا۔ بس کافر، غلام، مجنون اور نابالغ کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس طرح جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو، یا مال تو نصاب کے برابر ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے، یا مال سال بھر تو باقی نہیں رہا، تو ان حالتوں میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ اب مال زکوٰۃ اور نصاب کے متعلق پڑھتے ہیں۔ تو مال زکوٰۃ اور نصاب کے متعلق سوال ہے کہ کس کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے؟ تو جواب: چاندی، سونے اور ہر قسم کے مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال نمبر 2 ہے چاندی سونے سے ان کے سکے جیسے اشرفیہ، روپے مراد ہے یا کچھ اور؟ جواب: چاندی سونے کی تمام چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، جیسے اشرفیہ یعنی سونے کے سکے، روپے، زیور اور برتن اور گوٹا بھرتا وغیرہ سب چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہوگی جب وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ سوال نمبر 3 ہے جواہرات میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواہرات یعنی ہیرے وغیرہ میں زکوٰۃ فرض، ہیرے نگینے وغیرہ میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو جواب: جواہرات اگر تجارت اور بزنس کے لیے ہو تو ان میں زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر بزنس کے لیے، تجارت کے لیے نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں، چاہے وہ کتنی ہی مالیت کے ہو، کتنی ہی مہنگے ہو۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس تانبے وغیرہ کے برتن نصاب سے زیادہ قیمت کے ہو، یا کوئی مکان یا دکان وغیرہ نصاب سے زیادہ قیمت کی ہو اور اس کا کرایہ بھی آتا ہو، یا چاندی سونے کے سوا اور قسم کا سامان اور اسباب لیکن تمام تجارت اور بزنس کے لیے نہیں، تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ سوال نمبر 4 ہے رقم یعنی روپیہ پیسہ اگر کسی کے پاس ہو تو کسی کے پاس نصاب کے بقدر ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوں گی، یعنی روپیہ پیسہ اگر نصاب کے برابر پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوں گی۔ سوال نمبر 5 ہے اگر کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی اور تھوڑا سا سونا ہے، دونوں میں سے نصاب کسی کا پورا نہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب: اس صورت میں سونے کی قیمت چاندی سے یا چاندی کی قیمت سونے سے لگا کر دیکھو کہ دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر کسی ایک کا نصاب پورا ہو جائے تو اس کے حساب سے زکوٰۃ دو، اور دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ یعنی اگر کسی کے پاس میں 1 تولہ سونا یا 2 تولہ سونا اور کچھ گرام چاندی ہے، تو اب سونے کی کل قیمت اور چاندی کی کل قیمت کا حساب نکالو اور دونوں رقم کو ملا کر دیکھو کہ وہ دونوں میں سے کس کی نصاب کے بقدر مالیت کو پہنچتے ہیں۔ مثلاً آج کے دور میں 612 گرام چاندی جو فی الحال کے ریٹ کے حساب سے 62-65 ہزار تک پہنچ جاتی ہے، اگر سونے اور چاندی دونوں کی قیمت کو ملا کر اگر 62-65 ہزار زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر زکوٰۃ فرض ہوں گی، یہ چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہو جائیں گی۔ اب سوال نمبر 6 ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف 3 تولہ سونا ہے اور اس کی قیمت چاندی کے نصاب کے برابر یا زیادہ ہے،
لیکن چاندی کی اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں، نہ روپیہ پیسہ نہ زیور وغیرہ، تو اس سے زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب اس صورت میں اس سے زکوٰۃ فرض نہیں۔ یعنی ہے کہ اگر صرف سونا ہو اور چاندی روپیہ وغیرہ نہ ہو تو پھر ان سونے کا 87 گرام ہونا ضروری ہے، اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور اسی طرح کسی کے پاس میں صرف چاندی ہو، سونا روپیہ وغیرہ نہ ہو، تو پھر 612 گرام چاندی ہوں گی تو زکوٰۃ فرض ہوں گی، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ ہاں اگر سونے کے ساتھ میں 1 روپیہ یا چاندی کا کچھ حصہ، یا چاندی کے ساتھ میں 1 روپیہ یا کچھ پیسے اگر سب جمع ہو جائے تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے چاندی کے اعتبار سے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ جواب: جو مال بیچنے اور نفع کمانے کے لیے ہو وہ مال تجارت ہے، خواہ کسی قسم کا مال ہو جیسے غلہ، کپڑا، قند، چونٹیاں، گھر کے سامان کے اسباب وغیرہ۔ سوال نمبر 8 ہے نصاب کسے کہتے ہیں؟ جواب: جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، شریعت نے انہیں خاص مقدار مقرر کر دی ہے، جب اتنی مقدار کسی کے پاس پوری ہو جائے تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ یعنی اتنی مقدار کا مال ہونا جس سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ اب سوال نمبر 9 ہے کہ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ جواب: چاندی کا نصاب 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ مالک نصاب ہونے پر یعنی زکوٰۃ فرض ہونے پر زکوٰۃ کتنی دینا ہے؟ تو جواب: زکوٰۃ میں 40واں حصہ دینا فرض ہوتا ہے، یعنی اپنے کل مال کا 40واں حصہ نکالا جائے۔ جیسے اگر ہمارے پاس میں 40,000 ہے تو 40,000 کی زکوٰۃ 1,000 اور 80,000 کی زکوٰۃ 2,000 نکلیں گی۔ سوال نمبر 11 ہے کہ سونے کا نصاب کیا ہے؟ تو جواب: سونے کا نصاب 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہے۔ اب سوال نمبر 12 ہے کہ تجارتی مال کا نصاب کیا ہے؟ جواب: تجارتی مال کی سونے یا چاندی سے قیمت لگاؤ، پھر چاندی یا سونے کا نصاب قائم کر کے اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی سونے، یہ جو تجارتی مال اور بزنس کا جو مال ہے، اگر وہ 612 گرام چاندی یا 87 گرام سونا، ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کو یہ مال پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اب ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے متعلق پڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا بیان ہے، تو اسی کے متعلق سوال نمبر 1 ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: جس قدر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ کسی مستحق کو خاص خدا کے واسطے دے دو اور اسے مالک بنا دو۔ کسی خدمت یا کسی کام کی اجرت میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر مال زکوٰۃ سے فقیروں کے لیے کوئی چیز خرید کر ان کو تقسیم کر دو تو جائز ہے۔ یعنی جس قدر زکوٰۃ پر واجب ہوتی ہے وہ کسی مستحق کو خدا کے واسطے، خدا کی رضا کے لیے مالک بنانے کے طور پر دے دینا کہ ہم نے اس کو دے دیے تو اب ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں، یہ جائز ہے، یہ واجب ہے۔ اب کسی مزدور کو کسی کام کو اجرت میں دینا یہ جائز نہیں۔ ہاں زکوٰۃ کے مال سے فقیروں محتاجوں کے لیے کوئی چیز، کوئی مکان وغیرہ یا کوئی چیز خرید کر ان کو دی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ جواب: جب بقدر نصاب مال پر قمری حساب سے سال پورا ہو جائے تو فوراً زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، دیر لگانا اچھا نہیں۔ یعنی جب مال پر اسلامی اعتبار سے سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے سال گزرنے سے پہلے اگر کوئی شخص زکوٰۃ دے دے تو کیا یہ جائز ہے؟ جواب: صاحب نصاب کا اپنے مال کا مالک سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ جائز ہے، اسے پیشگی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنی بھی ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں نیت کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت یا کم سے کم مال زکوٰۃ نکال کر علیحدہ رکھنے کے وقت نیت کرنی ضروری ہے کہ یہ مال میں زکوٰۃ میں دیتا ہو یا یہ زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کرتا ہو۔ اگر بغیر کسی خیال زکوٰۃ کے کسی کو روپیہ دے دیا اور دینے کے بعد اس کا حصہ اس کو حساب میں لگا لیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی۔ یعنی اگر جب تک فقیر کے پاس میں، محتاج کے پاس میں مال اس کی حالت پر بعینی باقی ہے تو جب تک نیت کر سکتا ہے، لیکن فقیر نے، محتاج نے جس کو زکوٰۃ دیا ہے اس نے مال کو خرچ کر لیا تو اس پر زکوٰۃ، پھر اب زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 5 ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اسے یہ بتا دینا کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: یہ ضروری نہیں، بلکہ اگر انعام کے نام سے یا کسی غریب کے بچے کی مدد کے نام سے یا کسی کو عیدی کے نام سے دے دو تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی۔ اور یہی بہتر ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو، محتاجوں کو اگر ہم زکوٰۃ کے نام سے رقم دیں گے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو سامنے والا ہم سے ناراض ہو جائے گا، تو ان کے لیے ہم گفٹ، عیدی اور ہدیے کے نام سے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 اگر سال گزرنے کے بعد بھی زکوٰۃ نہیں دی تھی
کہ سارا مال ضائع ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ یعنی سال گزر گیا اور زکوٰۃ نہیں دی اور کسی آفت کی وجہ سے پورا مال خاک ہو گیا، ضائع ہو گیا، یعنی گھر میں آگ لگ گئی، پورا مال جل گیا، یا کسی پانی میں مال ڈوب گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر اس کی زکوٰۃ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی، یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ اگر سال گزرنے کے بعد سارا مال خدا کی راہ میں دے دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب اس کی بھی زکوٰۃ معاف ہو گئی۔ سوال نمبر 8 ہے اگر سال گزرنے کے بعد کچھ مال ضائع ہو گیا اور کچھ خیرات کر دیا تو کیا حکم ہے؟ تو جواب جس قدر مال ضائع ہوا یا خیرات کیا اس کی بھی زکوٰۃ ثابت ہو گئی، باقی مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ یعنی جس قدر مال ضائع ہوا ہے یا خیرات کیا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ ساقط ہوں گی، اور دیگر مال جو بچا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ مثلا کسی کے پاس میں 1,00,000 روپیہ ہے اور 1,00,000 میں سے اس کے 50,000 ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، تو 50,000 کی زکوٰۃ ہے تقریباً 1,500 روپے، تو وہ معاف ہوں گے، اور جو 50,000 بچے ہیں ان 1,500 روپے زکوٰۃ اسے ادا کرنا پڑیں گی۔ سوال نمبر 9 ہے چاندی کی زکوٰۃ واجب ہے تو کوئی دوسری چیز بھی زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب ہاں، جتنی چاندی زکوٰۃ میں واجب ہوتی ہے اتنی ہی چاندی کی کوئی دوسری قیمتی چیز، چاندی کی قیمت کی کوئی دوسری چیز مثلا کپڑا یا غلہ خرید کر دینا بھی درست ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کے متعلق ہم پڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ کسے دے سکتے ہیں؟ تو سوال نمبر 1 ہے کہ مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ جواب جس شخص کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے اسے مصرف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ سے وہ لوگ مراد ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ مصارف زکوٰۃ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ جواب قرآن مجید کی آیت انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے، جن میں سے اس زمانے میں چند یہ ہے۔ نمبر 1 فقیر، یعنی ایسا شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا سا مال و اسباب ہو لیکن نصاب کے برابر نہیں، اور نمبر 2 مسکین، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ نمبر 3 قرض دار، یعنی وہ شخص جس کے ذمہ لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو۔ نمبر 4 مسافر جو حادث سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو، اسے بقدر حال زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ سوال نمبر 3 مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب ہاں، طالب علم کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے، اور مدارس کے معتمدوں کو اس لیے کہ وہ طالب علم پر خرچ کرے، دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے؟ تو جواب اتنے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ نمبر 1 مالدار، یعنی وہ شخص جس پر خود زکوٰۃ فرض ہے یا نصاب کے برابر قیمت کا اور کوئی مال موجود ہو اور اس کی حاجت اصلیہ سے یعنی ضرورت سے زائد ہو، جیسے کسی کے پاس تانبے کے برتن روزمرہ کی ضروریات سے زائد رکھے ہوئے ہو اور ان کی قیمت بقدر نصاب ہے، تو اس کو زکوٰۃ کا مال لینا حلال نہیں، اگرچہ خود اس پر بھی ان برتنوں کی زکوٰۃ دینی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2 سید اور بنی ہاشم سے حضرت حارث بن عبد المطلب اور حضرت جعفر اور عقیل اور حضرت عباس اور حضرت علی کی اولاد مراد ہے۔ اور نمبر 3 پر اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی چاہے عمر تک ہو، اور نمبر 4 پر بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی چاہے نیچے تک کے ہو، اور نمبر 5 پر خاوند اپنے بیوی کو اور بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور نمبر 6 پر کافر، اور نمبر 7 مالدار آدمی کی نابالغ اولاد پر ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ سوال نمبر 5 ہے کن کاموں میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا جائز ہے؟ تو جواب جن چیزوں میں کوئی مستحق مالک نہ بنایا جائے ان میں مال زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں، جیسے میت کے گور و کفن میں لگا دینا، یا میت کا قرض ادا کر دینا، یا مسجد کی تعمیر یا فرش یا لوٹو یا پانی وغیرہ میں خرچ کرنا جائز نہیں، یعنی مسجد میں زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ سوال نمبر 6 کس شخص کے پاس 1,00,000-2,00,000 روپیہ کا مکان ہو جس میں وہ رہتا ہے یا اس کے کرائے سے اپنا گزر بسر کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہیں بلکہ تنگ دست ہے، اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب جائز ہے، کیونکہ یہ ممکن اس کی حالت اصلیہ میں داخل ہے، کیونکہ یہ مکان اس کی حالت اصلیہ میں داخل ہے۔ البتہ جب کسی کے پاس اس کی حالت اصلیہ سے کوئی زائد مال ہو اور وہ بقدر نصاب ہو تو اسے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ سوال نمبر 7 ہے کہ اگر کسی شخص کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سید تھا یا مالدار تھا یا اپنا باپ یا ماں یا اولاد میں سے کوئی تھا، تو زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں؟ جواب زکوٰۃ
ادا نہیں ہوں گی بلکہ دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑیں گی، البتہ بعض لوگوں میں سے ادا ہو جائیں گی۔ سوال نمبر 8 ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا افضل ہے؟ جواب اپنے رشتہ داروں جیسے بھائی بہن، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، چچا پھوپھی، خالہ ماموں، ساس سسر، داماد وغیرہ میں سے جو حاجت مند اور مستحق ہو انہیں زکوٰۃ دینے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان کے بعد اپنے پڑوسیوں یا شہر کے لوگوں میں جو زیادہ محتاج ہو اور اسے دینا افضل ہے۔ پھر جسے دینے میں دین کا نفع زیادہ ہو، جیسے علم دین کے طالب علم کو۔ اب ہم صدقے فطر کے متعلق پڑھتے ہیں کہ سوال نمبر 1 کہ صدقے فطر کسے کہتے ہیں؟ جواب فطر کے معنی روزہ کھولنے یا روزہ نہ رکھنے کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک صدقہ مقرر فرمایا ہے، رمضان شریف کے ختم ہونے پر روزہ پھیل جانے یعنی کھل جانے کی خوشی اور شکریہ کے طور پر ادا کرے، اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اور اسی روزہ کھلنے کی خوشی منانے کا دن ہونے کی وجہ سے رمضان شریف کے بعد والی عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ تو سوال نمبر 2 ہے صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ جواب ہر مسلمان آزاد پر جب کہ وہ بقدر نصاب مال کا مالک ہو صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے جو نصاب شرط ہے وہی نصاب زکوٰۃ کا ہے، یعنی جو پہلے زکوٰۃ کا ذکر ہوا وہی نصاب ہے یا کچھ اور فرق بھی ہے؟ جواب نصاب زکوٰۃ اور نصاب صدقہ فطر کی مقدار تو ایک ہی ہے، مثلا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا 87 گرام 480 ملی گرام سونا، لیکن نصاب زکوٰۃ اور نصاب صدقہ میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چاندی یا سونا یا مال تجارت ہونا ضروری ہے، اور صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے ان چیزوں کی خصوصیت نہیں بلکہ اس کے نصاب میں ہر قسم کا مال حساب میں لیا جاتا ہے۔ ہاں، حاجت اصلیہ سے زائد اور فرض سے بچا ہوا ہونا دونوں نصابوں میں شرط ہے، یعنی زکوٰۃ کے اندر جو جواہرات جو گھر کے زائد برتن ہیں، پیتل تانبے وغیرہ کے جو زائد چیزیں ہیں، جیسا کہ اگر ایک مکان ہے اور دوسرا مکان سے پلاٹ پڑا ہوا ہے تو زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوتا، لیکن اگر صدقہ فطر میں انہیں بھی شمار کیا جاتا ہے، ان کی مالیت کا بھی حساب لگایا جاتا ہے۔ تو اکثر لوگ جو جن پر زکوٰۃ پر تو نہیں ہوتی لیکن ان پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ بس اگر کسی شخص کے پاس اس کے استعمال کے کپڑوں سے زائد کپڑے رکھے ہو یا روزمرہ کی ضرورت سے زائد تانبے پیتل چینی وغیرہ کے برتن رکھے ہو یا کوئی مکان اسے خالی پڑا ہو اور کسی قسم کا سامان اور اسباب ہے اور اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور ان چیزوں کی قیمت نصاب کے برابر یا زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کے نصاب پر سال بھر کا گزرنا بھی شرط نہیں بلکہ اسی روز نصاب کا مالک ہوا تو اس پہ بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ سوال نمبر 4 ہے صدقہ فطر کس کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ جواب ہر مالک نصاب شخص پر اپنی طرف سے اور نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، لیکن نابالغوں کا اگر اپنا مال ہو تو ان کے مال میں سے ادا کرے، یعنی ہر مالک نصاب شخص پر اپنی طرف سے اور نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، لیکن نابالغ کا اگر اپنا مال بھی موجود ہو تو ان کے مال میں سے ادا کرے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ مشہور ہے کہ جس نے روزے نہیں رکھے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، کیا یہ بات سچ ہے یا غلط؟ تو جواب یہ بات غلط ہے، ہر مالک نصاب پر واجب ہے خواہ روزے رکھے ہو یا نہ رکھے ہو۔ سوال نمبر 6 ہے صدقہ فطر واجب ہونے کا کیا وقت ہے؟ جواب عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی یہ صدقہ واجب ہوتا ہے، پر جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا کے مال میں سے صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا، اور جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا تو اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ سوال نمبر 7 ہے اگر صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے رمضان شریف میں دے دے تو جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب جائز ہے، پیشگی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا بہتر وقت کیا ہے؟ تو جواب عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے، اور نماز کے بعد ادا کرے تو یہ بھی جائز ہے، اور جب تک ادا نہ کرے اس کے ذمہ واجب الادا رہے گا چاہے کتنی ہی مدت گزر جائے۔ سوال نمبر 9 ہے صدقہ فطر میں کیا کیا چیز اور کتنی دینی واجب ہے؟ جواب صدقہ فطر میں گندم، گیہوں، اناج یا قیمت دے یا ستو یا کھجور کشمش یہ چاروں قسم دے سکتے ہیں، اور گیہوں کی تقریباً 2.25 کلو اور جو کشمش اور کھجور کو 3 کلو احتیاطاً دینا واجب ہوتا ہے۔
سوال نمبر 10 ہے، ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دینا یا تھوڑا تھوڑا کئی فقیروں کو دینا بھی جائز ہے؟ جواب، کئی فقیروں کو بھی دینا جائز ہے، اسی طرح کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک فقیر کو بھی دینا جائز ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ جواب، جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہیں صدقہ فطر بھی دینا جائز ہے، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے انہیں صدقہ فطر دینا بھی ناجائز ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے وہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، نہیں لے سکتے، اور کوئی فرض یا واجب صدقہ ایسے لوگوں کو لینا جائز نہیں جن کے پاس صدقہ فطر کا نصاب موجود ہو۔ یہ ہم نے صدقہ فطر کے متعلق پڑھا، اب ہم عشر کے متعلق پڑھیں گے۔ کے متعلق پہلا سوال یہ ہے کہ عشر کسے کہتے ہیں؟ جواب، عشر عربی زبان میں 10ویں حصے کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد عام ہے، خواہ 10واں حصہ ہو یا اس کا نصف یعنی 20واں حصہ، یا اس کا دونا یعنی 5واں حصہ، کیونکہ بعض صورتوں میں عشر واجب ہوتا ہے، بعد میں اس کا نصف یعنی 20واں حصہ، اور بعد میں اس کا دونا یعنی 5واں حصہ پیداوار سے کھیتی اور درختوں اور پھلوں اور شہروں سے مراد ہے۔ ان تمام چیزوں کا عشر نکالنا فرض ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، عشر کا ثبوت کس سے ہے؟ جواب، عشر کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ہے اور احادیث سے بھی ہے، اجماع اور قیاس بھی اس کی فرضیت پر دلالت کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ قرآن مجید میں عشر کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ سوال کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُم مِّمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ترجمہ، ہماری راہ میں اپنی پاکیزہ کمائی سے اور اس چیز سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہے خرچ کرو۔ سوال یہ ہے کیا اس کے علاوہ کوئی آیت عشر کے متعلق ہے؟ فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، زمین کی پیداوار کا حق دے دو جو اس کے کٹنے کے دن یعنی تم پر ثابت ہوتا ہے۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس حق سے عشر اور نصف عشر مراد ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ کس زمین پر عشر فرض ہے؟ جواب، جو زمین خراجی نہ ہو یعنی ٹیکس کی نہ ہو اور وہ بارش کے یا دریا کے پانی سے سی جائے تو اس کی پیداوار میں عشر فرض ہے، اور جو زمین یعنی 10واں حصہ فرض ہے، اور جو زمین کنویں سے سینچی جائے خواہ بذریعہ نہر کے یا بذریعہ ڈول کے یا مول کے پانی سے تو اس کی پیداوار میں عشر کا نصف یعنی 20واں حصہ فرض ہے، اور اگر کوئی زمین دونوں قسم کے پانی سے سی گئی تو اس کا اکثر کا اعتبار ہوگا، یعنی زیادہ تر بارش یا دریا کے پانی سے سی جائے سیراب کی جائے تو عشر دینا پڑے گا یعنی 10واں حصہ دینا پڑے گا، اور زیادہ کنویں یا مول کے پانی سے سی جائے تو اب بھی نصف عشر دینا ہوگا، اور جو دونوں قسم کے پانی برابر ہو تو نصف عشر دینا ہوگا یعنی 20۔ سوال نمبر 6 ہے کہ کیا پہاڑ اور جنگل کی پیداوار میں بھی فرض ہے؟ جواب، پہاڑ جنگل کی پیداوار میں بھی عشر فرض ہے، بشرطہ کہ حاکم یعنی امام المسلمین حاکم اسلام نے راہزنوں اور کافروں سے حمایت کی ہو، یعنی اس کھیتی وغیرہ راہزنوں، ڈاکوؤں اور باقی لوگوں کی حفاظت کو اس نے ذمہ لیا اور حفاظت کی ہو تو پہاڑوں اور جنگلات کی زمینوں کا بھی پیداوار کا حصہ نکالا جائے گا۔ اب یہ سوال نمبر 7 ہے کہ پیداوار کا عشر کس طرح نکالا جائے؟ جواب، جس کا جو پیداوار ہے اس سب کا عشر ہونا چاہیے، بغیر اس کے بیج کی قیمت، بیلوں کا کرایہ، ہل چلانے والے، باغ یا کھیت کی حفاظت کرنے والوں کی مزدوری یا کھیت کا لگان وغیرہ اس سے وضع کیا ہے، یعنی اس سے کم کے بغیر پیداوار کا حصہ نکالا جائے۔ سوال نمبر 8 ہے، مثال کیا ہے؟ جواب، کس کھیت میں 20 من غلہ پیدا ہوا تو چاہیے کہ 2 من عشر میں سے نکالے، اور اگر زمین بارش یا دریا سے سینچی گئی ہو جو کنویں وغیرہ سے سینچی گئی ہو جب یہ 2 من نکالے، اور اگر کنویں وغیرہ کے پانی سے ہو تو 1 من نکالے۔ یہ نہ کرے کہ 20 من غلہ سے تمام اس کے اخراجات کاشت وغیرہ نکالنے کے بعد جو باقی رہ جائے اس میں 10 من رہ جائے تو اس کا عشر یعنی 1 من یا نصف عشر یعنی سیر نکالے، یہ درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ مسلمان کی زمین پر ابتداءً کیا مقرر کیا جاتا ہے؟ جواب، مسلمان پر ابتداءً خراج مقرر نہ کیا جائے بلکہ اس کے لائق یہی ہے کہ اس کو عشر مقرر کیا جائے، کیونکہ عشر ایک قسم کی عبادت ہے اور خراج محصول ہے یعنی ٹیکس ہے، لیکن اگر خیائی زمین کوئی مسلمان خریدا تو اس پر بھی خراج واجب ہوگا۔ اب یہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی زمین عشری ہے؟ جواب، ہندوستان کی سبھی زمینیں عشری نہیں، جن زمینوں پر حکومت کی جانب سے خراج ٹیکس مقرر ہے وہ خیائی زمینیں کہلاتی ہیں۔ عشری زمین وہ ہوتی ہے جو مسلمانوں کی ملکیت اور اس پہ کوئی سرکاری خراج مقرر نہ ہو۔
ہم یہ سمجھے کہ فتاوی اور حجت کے متعلق ایک جو زمینیں ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس پہلے سے چلی آ رہی ہے، مسلمانوں کے باپ دادا سے چلتی آ رہی ہے، بیچ میں کوئی کافر یا کوئی حقہ ٹیکس وغیرہ بیچ میں نہ ہو تو وہ زمین عشر ڈالا جائے گا، اور جو مسلمان نے کسی کافر سے خریدی تو اس زمین پہ عشر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح تیسری قسم کی وہ زمین کہ جن کے عشر اور خراج کا ہونے کا معلوم نہ ہو، یعنی ہم کو پہلے معلوم نہ ہو مان سے پہلے کافر کے پاس تھی یا نہیں، یا کافر کا گمان تھا تو ڈالا جائے۔ یہ ہم نے ہندوستان کی زمین کے اعتبار سے حکم لگا دیا ہے۔ اب ہم احادیث کے متعلق پڑھتے ہیں۔ ہم نے حدیث کو تھا، اب 11ویں حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 11 ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کبھی مجھے کچھ عطا فرماتا کہ کسی ایسے آدمی کو دیجیے جس کو مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر اس کو اور اپنی بھی چاہو تو صدقہ کے طور پر کسی حاجت مند دے دو، اور اپنا جب تمہیں کوئی مال اس طرح تم نے سوال کیا ہو نہ تمہارے دل میں اس کی چاہت اور نہ ہو تو اللہ کا عطا کرو، اور جو مال اس طرح تمہارے پاس نہ آئے تو جو یعنی یہاں پہ ذکر ہے، یہ سبق ہے، اگر بغیر سوال اور بغیر تمام لعنت کے کچھ ملے تو اس کو لینا چاہیے، سوال کر کے اور دل میں چاہت ہو تو مال ملے تو کرو۔ حدیث نمبر 12 ہے، جب حضرت ابو زید بن عوام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، تم میں سے آدمی کویا جو رسیلے جائے اور لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لاد لائے اور بیچے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ سوال کی نعمت کو بچا لے تو اس سے سامنے سوال کا وہ یعنی اس طرح ہم جا سکتے سوال نہ سوال کرنا ہے، چاہے ہمیں کھانے کے والے کا کرنا نہ۔ حدیث نمبر 13 ہے کہ اور برکات کا ذکر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اے آدم کے فرزند، تو میری ضرورت مندوں پر اپنی کمائی خرچ کر میں اپنے خانے صاحب ہوں۔ 14ویں حدیث ہے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے بھر کے راہ میں کچھ دستی ہو، تم اللہ کے بھر اس کی راہ میں کچھ دستی سے یہاں سے خرچ کرتے رہو اور گنو مت، اگر تم اس راہ میں اس کا حساب کر کے ہی سے تو جھکے اور نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرا۔ لہٰذا تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے اور جس کو توفیق ہو خدا کی راہ میں لحاظ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دے۔ 15ویں حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہے ایک بکری ذبح کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری میں باقی رہا، عائشہ نے کہا صرف ایک دست اس کی یعنی ایک پایا اس کی باقی رہا، تو آپ نے فرمایا دست کے علاوہ جو للہ تقسیم کر دیا گیا دراصل باقی ہے وہی آخرت میں کام آنے والا ہے، اور باقی آخرت میں کام آنے والا نہیں، یعنی جو دست باقی رہ گیا ہے جو ہم کھا رہے ہیں آخرت میں کام نہیں آئے گا، وہی کام میں آئے گا۔ حدیث نمبر 16 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا تو میری بڑی بات یہ ہوتی کہ 3 راتیں گزر پہلے اس خدا میں کر دوں، میرے پاس اس سے کچھ بھی باقی نہ رہے بھائی اس کے میں قرض ادا کرنے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے راستے میں ایسا خرچ کرتا کہ کو بھی داتوں کے۔ حدیث نمبر 17 ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ اللہ کے غضب کا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 18 کہ حضرت مرثد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابیوں میں سے بعض صحابہ میں سے کسی نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی کہ قیامت کے دن پر اس کے پاس آیا ہوں گا، یعنی سور کے دن کی قیامت کے دن کی تمہارے صدقہ و خیرات ہمارا سایہ۔ حدیث نمبر 18 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور قصور معاف کر دینے سے آدمی نیچا نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کو بلند کر دے اور اس کی اضافہ ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے خاکساری کا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو حد اور اعلیٰ ترین ہوگا۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں آتی ہے۔ حدیث نمبر 20 ہے کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے کہ جس بندے کو کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا
اور یقیناً تک اللہ کے حفظان میں رہے گا جب تک کہ اس دیکھتے ہے۔ اور حدیث نمبر 21 ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا خرید کرے تو اس درخت اس دانہ دان یا کوئی پرندہ کوئی چوپایا کھائے گا وہ اس بندہ درخت ثواب کا گام، یعنی بھوکے دانوں کے علاوہ جانوروں کا دانہ بھی ہے۔ اب حدیث نمبر 22 ہے کہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی صاحب ایمان بندہ اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت ہے تو اس کے حق میں ثواب ہوں گا، اور عند اللہ ثواب کو مسا، یعنی اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت کرنا بھی ہے۔ حدیث نمبر 23 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ افضل ترین ہے جو غریب آدمی محنت کی کمائی سے کرے اور پہلے ان پر کرو دینار ہو، یعنی اگر خرچ کرنے سب سے صدقہ ہو۔ حدیث نمبر 24 ہے کہ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کسی اجنبی کو اللہ کے لیے کچھ صدقہ ہے اور کسی عزیز غریب ضرورت یعنی کسی دار کو ضرورت مند کے لیے دو پہلو ہے، دو طرح کا دعا ہے اسے یعنی ادائیگی ہے بڑی نیکی، یعنی اس حدیث میں ذکر کرے کہ اجنبی دیں گے صدقے ہیں تو ہمیں صرف کا ثواب ملے گا، اور کسی دار کو ہم سے کوئی مال دیں گے تو ملیں گے ایک ثواب صدقہ اور ایک دار رکھنے کا۔ حدیث نمبر 25 ہے کہ عدی بن عمیرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم میں سے کسی کو کسی کام یعنی زکوٰۃ وغیرہ وصول کرے وہ شخص ہم سے کے برابر یا اس سے کم بیش کسی چیز کو چھپائے تو یہ خیانت میں شمار ہوگا جو قیامت کی رسوا کریں گا۔ اس حدیث میں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ کے مال میں خیانت نہ کرے اور اس میں خیانت کی تو ہوں گا۔ حدیث نمبر 26 ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق کے ساتھ زکوٰۃ وصول والا عامل خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی کی طرح ہے جب تک کہ وہ کھائے، یعنی صحیح طریقے سے زکوٰۃ وصول کرنے والے کا ثواب یہ جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 27 ہے کہ زینب امراۃ عبداللہ یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اگر جو زیور ہی نہ ہو، لیکن قیامت کے تم میں اکثر دوزخ ہو یعنی زیور کے اوپر قرض ہوتے۔ حدیث نمبر 28 ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کو بیہودہ باتوں اور لغو کاموں سے پاک کرنے کے نیز مسکین کھانا کھلانے کے اقدار لازم قرار دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ دیا کرتے تھے، یعنی ہدیہ قبول کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ہدیہ کا بدلہ چاہیے۔ حدیث نمبر 30 ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اداکم الصدیق فلیصدق عنکم وعنکم راض، کہ جب امام وقت کے ساتھ وصول کرنے والا کہ جسے داعی اور عامل کہتے ہیں وہ آئے تو تمہارے پاس سے اس حال میں واپس جاؤ تم راضی ہو، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے کا ہمیں احرام کرنا ہے۔ ثابت ہوا کہ جو داعی کے سورا اور امرائی کی تام کو ادب کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 31 ہے کہ عبداللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کے وقت اترتے ہیں ایک فرشتے اے اللہ کا تقاضا فرما، اس کا فرشتے بتائے کہ بخیل کو دان دے، یعنی سخی کے فرشتوں کی دعا ہے اور بخیل کے فرشتے۔ حدیث نمبر 32 ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو مومن میں ماں نہیں ہو سکتی، یعنی دو عادتیں ماں نہیں ہو سکتی، ایک تو بخل یعنی اور دوسرا بدبختی یعنی مومن بخل کی باقی ساکھ ہوتی ہے۔ کی مذہب۔ حدیث نمبر 33 ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنة خب لا بخیل ولا منان، کہ جنت میں نہ تو مکار داخل ہوں گا نہ بخیل اور نہ خدا کی راہ میں کسی مال دے کر جتانے والا، یعنی احسان جتانے والا بخیل اور دھوکے باز داخل نہیں ہوں گے۔ حدیث نمبر 34 کے اندر علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا کی راہ میں کرنے جلدی کرو، یعنی موت یا بیماری سے بچا دیا کرو، پھر صدقہ دینے لائق نہیں بڑھتی، یعنی خدا میں خرچ کرنے لائق ہے۔ حدیث نمبر 35 ہے کہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مانو کی عورتوں کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو تحفہ بھیجنے یا صدقہ دینے کو حقیر نہ جانے اگر جو بقی گھر ہی نہ ہو۔ اس حدیث میں کم چیز کو تحفہ دینے میں تحفہ لینے ہے۔ حدیث نمبر 36 ہے کہ جابر اور حذیفہ رضی اللہ عنہما دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیک ہے یعنی ہر نیک کام صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 37 کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
اذا طبخت مرقة اکثر ماءها وطاعها جیرانک، کہ جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالو اور اپنے ذائقہ کا بھی خیال رکھو، یعنی جب گوشت کا کھانا روشن۔ حدیث نمبر 38 میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا اور اس نے کہا مجھے ایسا عمل بتا دیجیے جس سے اللہ تعالیٰ نامے اور آدمی مسلم لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دنیا وقت آشانہ تم بھوگیں گے اور لوگوں کے بعد جو چیزیں ہیں مال وغیرہ وہ بھی ایک بیچنے میں دے دیں اور لوگ ہم سے محبت کریں گے کہ میں دنیا سے بے غربت پر ہم دنیا کے آئیں گے اور ان کی رغبت اور بات کریں گے تو ہمیں کے لوگ بھی ہم سے نفرت۔ حدیث نمبر 39 ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص مومن ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور پاس ہی رسول ہے، اور حدیث یعنی پڑوسی کو پیٹ ہوتا ہے تو ایک عامل مومن۔ حدیث نمبر 40 کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ غنی کے ساتھ کما لینا حلال ہے نہ تو تندرست و توانا، یعنی مالدار اور جو تندرست و صحت مند مزید ہو تو اسے سوال کرنے اور زکوٰۃ دینے۔ یہ ہم نے زکوٰۃ کے مسائل اور زکوٰۃ کے احادیث کے متعلق پڑھا ہے۔ انشاء اللہ تعالی ہم آئندہ کل حج کے متعلق پڑھیں گے۔